बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। तहरीक इंसाफ का परचम वहाँ पे है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि रोशनी आ रही थी सूरज की और वीडियो जो है वो सही तरीके से नहीं बन रही, इसलिए मैंने साइड चेंज की और मुर्शिद का परचम जो तहरीक इंसाफ का परचम है तो ये नज़र आ रहा होगा। बहरहाल जनाब, किस्सा मुख्तसर कि कुछ अर्सा पहले मुझे गिरफ़्तार किया गया, यानी कि बोगस मुकदमा था, झूठा मुकदमा था, मुझे इन्वॉल्व किया गया। और जनाब मैं घर में सोया हुआ था और अंदर कमरे में सोया हुआ था और कुंडी भी अंदर से लाग थी। जी जनाब, यानी कि जो चोर होता है वो अंदर तो नहीं सोता, वो घर में नहीं सोता, वो भाग जाता है या इधर उधर, जो मुजरिम होता है। और जनाब जो बेखौफ होता है वो नॉर्मल तरीके से सोया हुआ होता है और जनाब आराम से, ना कोई टेंशन, ना कोई खौफ, ना ख़तरा। बहरहाल जनाब, तो पुलिस वालों ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया और जनाब गिरफ़्तार करके फिर एक और बंदे को उसने पकड़ा, यानी कि कड़ी से कड़ी जोड़ रहे थे। तो जनाब जो ही मुझे पकड़ने लगे तो मैंने कहा जनाब, ज़ाहिर है मेरी फैमिली ने थोड़ा सा यानी कि अपना जो है एहतजाज रिकॉर्ड किया कि ये क्या मसला है, ये क्या। मैंने कहा आप सब्र करें, बस आप मेरे उस्ताद को कंफर्म कर दें। थोड़ी सी डिटेल मैंने बताई तो SHO था या तफ्तीशी था या कोई भी था। तो जनाब उन्होंने कहा कि उस्ताद कौन है? मैंने कहा जनाब मैं मिस्त्री का काम करता हूँ और ये जिस दिन वक़ूआ हुआ है तो मैं जनाब अपना वो तेसी करंडी हाथ में और मैं तो जनाब काम कर रहा था, मुझे तो कोई चीज़ का पता ही नहीं है। बहरहाल जनाब उन्होंने मुझे पकड़ा और जनाब एक और हमारा दोस्त था उसे पकड़ा जनाब, वो भी गरीब बंदा था, वो भी बेकसूर था। तो जनाब मैं आपको बात, जहाँ मेरा दिल है मैं वहाँ आपको एक यानी कि ग्राउंड सेट कर रहा हूँ, वहाँ तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जनाब उसको पकड़ा गया, फिर जनाब थाने आ गए, मुझे लिटाया गया, एक और वही दोस्त था उसे लिटाया गया। जनाब मेरे पास कुछ नहीं थी और जनाब उसने कहा कि जनाब बस वो फ़लाँ बंदा था, फ़लाँ बंदा था जो मेरा दोस्त था। तो जनाब मुझे फिर हवालात में उन्होंने बंद कर दिया और थोड़ी देर के बाद, यानी कि 2-3 घंटे के बाद जनाब मैंने देखा 3-4 और आदमी आ गए, यानी कि कड़ी से कड़ी मिलाते हैं। तो जनाब ये कराते कराते ना असल मुजरिम तक वो पहुँचे। तो जनाब मुझे फिर 10-15 दिन के बाद तफ्तीश के बाद जनाब छोड़ दिया गया। मैं बेकसूर था, बेगुनाह था और जनाब 25,000 रिश्वत ली गई और मुझे छोड़ा गया। यानी कि मैं बेकसूर था, कोई कसूर नहीं था, यानी कि एक सूत्र, एक वाल बराबर भी मेरा कोई कसूर नहीं था, ना मैं इन्वॉल्व था। यानी कि मेरा कोई ऐसा शवाहिद भी नहीं मिल रहा था कि जिसकी ईमा पे मुझे वो गिरफ़्तार करते या 25,000। बहरहाल जनाब ये कम व बेश 18-19 साल पहले की बात है। उस वक्त ये 25,000 बहुत बड़ी रकम थी। मुझ जैसे गरीब जो करंडी चलाता है, उस वक्त मैं सीख रहा था। किस्सा मुख्तसर जनाब, अब जनाब कुछ लोग आए हैं यानी कि DGISPR से मुलाकात के लिए, यानी कि अमेरिका में 2-3 जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, कारोबारी हजरात हैं, जिनके नीचे हज़ारों किस्म के पाकिस्तानी जो है ना वो काम करते हैं, वो भी बड़े बड़े ताजिर, कारोबारी। और जनाब 2-3 डॉक्टर हैं, उन्होंने अमेरिका में बैठ के जनाब रब्ता किया, वहाँ से ट्वीट किए या बातचीत की। तो DGISPR ने कहा कि जनाब आप आ जाएँ। अच्छा, जो वो लोग थे उनके ऊपर जनाब ये था कि ECL में उनका नाम था, यानी कि वो पाकिस्तान आ नहीं सकते थे। तो जनाब जब उन्होंने रब्ता किया तो इधर से फिर आपने ये बातें जो है ना गौर से सुननी है। तो जनाब DGISPR ने कहा कि आप आ जाएं, कोई मसला नहीं, हम ECL से आपका नाम निकलवा लेते हैं। तो जनाब उसी टाइम ही नाम जो है ECL से, ये ख़बर मैंने जो ब्रेक कर रहा हूँ ये जनाब इमरान रियाज ने ख़बर ब्रेक की है। तो जनाब फिर उनका नाम जो है ना ECL से निकाला गया और वो वहाँ से आए और जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट यानी कि DGISPR से मुलाकात की, तवील मुलाकात थी। और जनाब इमरान रियाज ने जो ख़बर ब्रेक की है तो मैं वही ख़बर आपको दे रहा हूँ, कोई मेरी अपनी मन घड़त नहीं है जनाब। तो जनाब वो जो लोग मिलने आए डॉक्टर, उन्होंने जनाब जब बैठक हुई तो मुलाकात की, मुलाकात में जनाब बातचीत की, बातचीत में ये
انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے ملک پاکستان کے لیے، یا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ڈی جی آئی ایس بی آر آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ جناب کیا کر رہے ہیں ہم؟ انہوں نے کہا یہ آپ نے جو ڈی چوک کے اوپر ظلم کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، گولی کیوں چلائی ہے؟ تو ڈی جی آئی ایس بی آر نے جناب تتر بتر آئیں بائیں شائیں، انہوں نے کہا کہ کہاں گولی چلی ہے، گولی تو چلی نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ کمال کرتے ہیں، آل جزیرہ ہو گیا، بی بی سی ہوگی، بہت بڑے بڑے جو صحافت کے نام ہیں، یعنی کہ اتھینٹک قسم کے جو شواہد کرنے والے، دینے والے، رپورٹنگ کرنے والے رپورٹر ہیں، یعنی کہ پناہ خدا کی، تو جناب انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ اپنے ادارے کو کیوں اس طریقے سے یعنی کہ بلیک میل کریں گے یا اپنا ادارہ بدنام کریں گے؟ قصہ مختصر جناب ڈی جی آئی ایس بی آر نے کہا جناب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ اتنی بے شرمی کی انتہا۔ بہرحال جناب انہوں نے کہا اچھا پھر یہ 8 فروری کو آپ نے یہ کیا ڈرامہ رچایا؟ انہوں نے کہا جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے تو ڈرامہ رچایا ہی نہیں ہے۔ اچھا جناب، ظاہر ثبوت انہوں نے پیش کیے۔ تو جناب ڈی جی آئی ایس بی آر یعنی کہ وہ جو طوطا اور میں والی وہ کہانی ہے نا کہ میں وہ بکری کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا، یعنی کہ اس نے بس اس نے نہ کی رٹ لگا رکھی تھی۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے ملک نہیں چلے گا، ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا برا حال ہوا ہے اور پاکستانی جو ہیں وہ پریشان ہو کے وہ ملک چھوڑ رہے ہیں، تو آپ اس طریقے سے نہ کریں اور نہ ہی آپ سے یہ ملک جو ہے وہ چلنے والا ہے۔ اچھا تو انہوں نے کہا مزے کی بات جو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے عثمان کے دور میں، عثمان بزدار کے دور میں آپ نے کہا یہ نکھٹو ہے، نالائق ہے اور یہ اتنی بڑی سازش کی ہے، کروڑوں کی کرپشن کی ہے، یعنی کہ جو فرح خان ہے، فرح گوگی کے نام سے، انہوں نے جناب رشوت لی ہے، دھڑا دھڑ نوکریاں یہ وہ، تو جناب بشرا بی بی کے اوپر تمام الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے جناب دھڑا دھڑ پیسے جو ہے نا وہ لیے ہیں اور نوکریاں دی ہیں۔ تو جناب وہ اب کہاں ہیں؟ جن لوگوں نے عثمان بزدار، وہ تو آپ کے ساتھ ہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ تو آپ کے ساتھ ہے نا، عمران خان کو چھوڑ دیا اس نے۔ جن لوگوں نے اب آپ کے ساتھ ہے، آپ نے ڈنڈا دکھایا، وہ تو آپ کے ساتھ مل گئے ہیں، تو وہ کدھر ہے؟ آپ نے تو کہا کہ یہ رشوت لیتا ہے، یہ نوکریاں اور یہ اتنی ہزاروں کی کروڑوں کی کرپشن، اربوں خربوں کی کرپشن، اب وہ کدھر ہیں؟ وہ تو آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ جو پھر جو بھی ایک ٹیم ہوتی ہے، یعنی کہ پلاننگ کے تحت، میری جو آپ پہلی سٹوری سن رہے تھے کہ کس طریقے سے مجھے گرفتار کیا گیا، پھر دوسرے بندے کو، پھر تیسرے بندے کو، پھر کراتے پھر جناب اصل مجرم تک پہنچے، تو جناب آپ اندازہ لگائیں کہ باقی کردار کہاں ہیں جو کرپشن کرتے تھے؟ فرض کریں کہ جناب مرشد عمران خان نے کرپشن کی ہے، گھڑی چوری کی ہے، یا کوئی بھی آپ نمل یونیورسٹی کا یا القادر کا کوئی بھی آپ لے لیں، باقی کردار کہاں ہے؟ جو اصل مدعے کی میں بات کر رہا ہوں جناب، باقی کردار کہاں ہے؟ وہ یعنی کہ وہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ پھر انہوں نے اچھی خاصی کلاس لی، ڈی جی آئی ایس بی آر جناب تتر بتر آئیں بائیں شائیں ہکا بکا، حیران پریشان کہ یار یہ پھر یعنی کہ ہماری ہی بلی ہمیں ہی کو میاؤں۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ایک بیانیہ ہے وہ تو بڑھ گیا ہے، بیانیہ جو ہے وہ مرشد عمران خان کا چل رہا ہے، آپ حقائق کے اوپر پردہ دے رہے ہیں، اور جناب پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ سچ کو جان چکی ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ یہ چور ہیں، یہ نکھٹو ہیں، یہ نالائق ہیں، کروڑوں اربوں خربوں کی کرپشن کی ہوئی ہے، آپ نے انہیں لا کے آپ نے ان کو وزارت عظمیٰ، وزیر اعلیٰ اور جناب سارا ملک کا اقتدار جو ہے آپ نے ان کو سنبھال کے دیا ہوا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جو پاکستانی قوم ہے وہ ہمیں آڑے ہاتھوں لے لیتی ہے، تو اس طریقے سے نہیں چلے گا۔ تو جناب ڈی جی آئی ایس بی آر نے کہا کہ دیکھیں ملک جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا وہ ملک کی بقا ہے، ملک کا وقار ہے، ملک کی عزت ہے، ملک ہے تو ہم ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جناب انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ یہ زرداری جو بیماری، یہ جو ابھی لڑکھڑاتی ہوئی، پناہ خدا کی میری توبہ ہے، اللہ پاک میرے گناہ معاف فرمائے، بہرحال
آپ نے کہا تھا کہ جناب یہ سب سے بڑی بیماری ہے کرپشن کی، اور یہ یعنی کہ سارا کچا چٹھا انہوں نے کھول کے رکھ دیا چاچے نواز شریف کا اور چاچے شہبازو کا، تو یہ کیا کیا؟ آپ کو بقا نہیں نظر آ رہی تھی؟ پاکستان تو ٹھیک طریقے سے جا رہا تھا اور بہترین ریشو تھا اور سب کچھ ٹھیک تھا، چل رہا تھا، انویسٹر بھی آ رہے تھے دھڑا دھڑ۔ اب دیکھیں کہ کہاں ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ تو آپ نے یہ ملک کے ساتھ کیا کیا؟ بہرحال جناب قصہ مختصر، انہوں نے کہا کہ مرشد عمران خان کو آپ کہیں یا باہر کا اس کا جو میڈیا ہے جو کنٹرول کرتے ہیں ان کو کہیں کہ تھوڑا سا آپ اپ ڈاؤن کر لیں، یہ ہم انشاءاللہ 2 مہینوں میں یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیسز بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، اگر آپ ملک کے حق میں ہیں، ملک ترقی کرے، تو پھر آپ کو اپنا کردار پیچھے لے کر جانا ہوگا، یعنی کہ بارڈروں کے اوپر، پوسٹوں کے اوپر، اپنی بیرکوں میں جانا ہوگا اور سیاست دانوں کو سیاست کرنے دیں، میدان سجنے دیں۔ یعنی کہ پھر انہوں نے الیکشن کی بات بھی کی، تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ پھر خان صاحب کا جو 16 والا الیکشن تھا وہ تو 56 سیٹیں انہوں نے لی تھی، تو جناب ہم نہیں جتوایا۔ تو جناب یہ بھی انہوں نے باور قرار دیا کہ جناب ہم ہی یہ دلتیاں مارتے ہیں، ہم ہی یہ، اب میں کہنا نہیں چاہتا، یہ چدکیاں کرتے ہیں، بہن چدکیاں کرتے ہیں۔ اور جناب یعنی کہ عمران خان کو بھی ہم نے جتوایا تھا، حالانکہ عمران ریاض یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس وقت سروے کر رہا تھا شہر شہر، گاؤں گاؤں، کریا گریا، نگر نگر۔ تو جناب عمران خان جو ہے وہ سب سے زیادہ مقبول ترین اس وقت بھی لیڈر تھا، ان کو بیساکھیوں کے اوپر لایا گیا، یعنی کہ کمزور حکومت دی گئی کہ ان کا کردار رہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو جناب خان صاحب جو اس وقت تھے وہ بھی پیک پر تھے، یعنی کہ یہ انہی کی کوشش کاوش تھی کہ خان صاحب کو لولی ایک کمزور حکومت دی جائے، یہ بیساکھیوں والی، تاکہ یہ ہمارا کردار بیچ میں رہے۔ تو جناب ان لوگوں نے خبردار کیا کہ اگر آپ نے یہ دلتیاں ٹھیک نہ کی، اگر آپ نے کردار اپنا سیٹ نہ کیا، تو ملک جو ہے وہ اگلا مہینہ چھوڑ کے جو آنے والا ہے غالباً وہ میرے خیال میں کچھ ڈیفالٹ میں چلا جائے گا، کوئی ہے جو مثلا اس کے اوپر برا اثر پڑنے والا ہے، جیسے گندم کا بحران آ رہا ہے، جیسے اور بھی مسائل زیادہ آ رہے ہیں۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ آپ خان صاحب کو کہیں کہ اپنی جو ہیٹ ہے نا وہ اس کو کم کریں، ہم 1-2 مہینے میں ٹھیک کر دیں گے۔ بہرحال انہوں نے خبردار کیا کہ آپ اپنا قبلہ درست کریں، باقی حالات سب سیٹل ہو جائیں گے۔ ہم بیٹھے ہیں، ہم اچھی خاصی لابنگ کر سکتے ہیں۔ ہم نے خان صاحب کا بیانیہ جو ہے نا وہ پاکستانی قوم کا بیانیہ آپ کے سامنے رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ہم سیٹ کرتے ہیں، پاکستانی قوم جو ہے وہ مرشد عمران خان سے محبت کرتے ہیں۔ تو جناب آپ پیچھے ہٹ جائیں، انشاءاللہ سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کا رکھے خاص خیال، ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں، جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد